کتب خانے میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پرانی اور نایاب کتابوں کی جستجو میں آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم اردو مثنوی تک پہنچ گئے تھے اور پچھلی صدی کی ان مثنویوں کی باتیں کر رہے تھے جنہیں اب ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ ہم کتنی ہی بھولی بسری اور نایاب کتابیں پڑھیں، مثنوی کا تذکرہ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک سحر البیان، گلزار نسیم اور زہر عشق کا تذکرہ نہ ہو۔ چنانچہ پرانی مثنویوں کا مطالعہ ختم کرنے سے پہلے کیوں نہ اردو کے ان شہپاروں پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے۔ ادب عالیہ کے یہ شاہکار اگرچہ سارے ہی باذوق گھرانوں میں موجود ہوں گے، مگر ہم آپ کو ان کتابوں کے ان نسخوں کے متعلق بتائیں گے جو پہلے پہل چھپے تھے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ 250 سال پہلے جو سحر البیان چھپی تھی وہ کیسی تھی، دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم کس اہتمام سے چھاپی گئی تھی، اور زہر عشق میں مصور نے وہ کون سے کمالات دکھائے تھے جن کے باعث عورتوں کو یہ کتاب دیکھنے کی اجازت نہ تھی۔ تو آئیے آج میر حسن دہلوی کی مثنوی سحر البیان کی باتیں کریں، جس نے میر حسن کے نام کو حیات جاودانی عطا کی۔ چنانچہ یہ مثنوی آج تک مثنوی میر حسن کہلاتی ہے۔ میر حسن نے شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کی یہ داستان اب سے تقریباً 195 سال پہلے لکھی تھی، اور اس کے خاتمے تک پہنچتے پہنچتے انہیں بخوبی احساس ہو گیا تھا کہ ان کے قلم سے آب حیات کا قطرہ ٹپک چکا ہے۔ انہی دنوں نواب آصف الدولہ نوطرز مرصع کے مترجم کو دولت کے انبار سے نواز چکے تھے۔ اس فارسی زدہ اردو کے مقابلے میں یہ سحر البیان سلاست اور روانی کا ایسا شاہکار تھی کہ آصف الدولہ جو کچھ بھی دیتے کم تھا۔ لیکن میر حسن اپنی مثنوی لے کر آصف الدولہ کے سامنے پیش ہوئے تو نواب صاحب نے اپنے اوڑھنے کا دوشالہ نکلوا کر میر صاحب کو پیش کر دیا۔ عجب نہیں کہ جو باتیں اودھ کے زوال کا سبب بنی ان میں ذوق کی یہ کیفیت بھی شامل ہو۔ بہرحال سحر البیان کا ڈنکا بجا اور ہر طرف اس کی دھوم مچی تو سن 1803 میں ڈاکٹر گلکرسٹ نے اسے کلکتے میں چھپوایا۔ 250 سال پہلے یہ کتاب جتنی خوبصورتی اور صفائی سے اور جتنے اہتمام سے چھپی تھی، اس کے بعد پھر کبھی اس خوبی سے نہ چھپ سکی۔ وہ 1803 کا ایڈیشن یہاں لندن میں موجود ہے۔ اسے دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ جو کام اپنے نواب آصف الدولہ نہ کر سکے، وہ کام 7 سمندر پار سے آئے ہوئے ڈاکٹر گلکرسٹ نے انجام دیا۔ چھپنے کے بعد یہ مثنوی اتنی مقبول ہوئی کہ بار بار چھپی، اور یہاں انڈیا آفس لائبریری میں اس کے پچھلی صدی کے 20 مختلف ایڈیشن موجود ہیں، جن میں کئی دیوناگری اور گجراتی رسم الخط میں ہیں۔ تو آئیے سحر البیان کے اس نسخے سے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں کے دربار کے لیے خاص طور پر کلکتے سے لندن بھیجا گیا تھا، ہم آپ کو اس مثنوی کے کچھ حصے پڑھ کر سنائیں۔ کسی شہر میں تھا کوئی بادشاہ جس کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ بالآخر نجومیوں نے بتایا کہ اس کا بیٹا یقیناً پیدا ہوگا، مگر 12 برس تک اسے چھپا کر رکھا جائے، کیونکہ ڈر ہے کہ اسے کوئی جن یا پری اٹھا کر نہ لے جائے۔ چنانچہ اس واقعے کے 9 مہینے بعد بادشاہ کے ہاں شہزادہ بے نظیر پیدا ہوا۔ عجب صاحب حسن پیدا ہوا، جسے مہر و مہ دیکھ شیدا ہوا، نظر کو نہ ہو حسن پر اس کے تاب، اسے دیکھ بے تاب ہو آفتاب، ہوا وہ جو اس شکل سے دل پذیر، رکھا نام اس کا شہ بے نظیر، خواصوں نے خواجہ سراؤں نے جا، کئی نظریں گزرانیاں اور کہا، مبارک تجھے اے شہ نیک بخت، کہ پیدا ہوا وارث تاج و تخت، سکندر نژاد اور دارا حشم، فلک مرتبت اور عطارد رقم، رہے اس کی اقلیم زیر نگیں، غلامی کریں اس کی خاقان چین۔ یہ سنتے ہی مژدہ بچھا جا نماز، کیے لاکھ سجدے کہ اے بے نیاز، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، تو گانا غرض شکر کا کر ادا، تہیا کیا شاہ نے جشن کا، وہ نظریں خواصوں کی خوجوں کی لے، انہیں خلعت و زر کا انعام دے، کہا جاؤ جو کچھ کے درکار ہو، کہو خان سامہ سے تیار ہو، نقیبوں کو بلوا کے یہ کہہ دیا
کہ نقار خانے میں دو حکم جا کہ نوبت خوشی کی بجا میں تمام، خبر سن کے یہ شاد ہوں خاص و عام۔ یہ مژدہ جو پہنچا تو نقار چی، لگا ہر جگہ بادلہ اور زری، بنا ٹھاٹھ نقار خانے کا سب، مہیا کر اسباب عیش و طرب، غلاف اس پہ بانات پرزر کے ٹانک، شتابی نقاروں کو لے سینک سانک، دیا چوب کو پہلے بم سے ملا، لگی پھیلنے ہر طرف کو صدا، کہا زیر سے بم نے بہرے شگوں کہ دوں دوں خوشی کی خبر کیوں نہ دوں، بجے شادیانے جو وہاں اس گھڑی، ہوئی گرد و پیش آ کے خلقت کھڑی، باہم مل کے بیٹھے جو شہنا نواز، بنا منہ سے پھرکی لگا اس پہ ساز، سروں پر وہ سر پیچ معمول کے، خوشی سے ہوئے گال گل پھول کے، لگے لینے اپچیں خوشی سے نئی، اڑانا لگا بجنے اور سگڑئی، ٹکوروں میں نوبت کے شہنا کی دھن، سگھر سننے والوں کو کرتی تھی سن، ترہی اور کرنا لے شادی کے دم، لگے بھرنے ذیل اور کھرج میں بہم، سنی جھانج نے جو خوشی کی نوا، تھرکنے لگا تالیوں کو بجا، نئے سر سے عالم کو عشرت ہوئی کہ لڑکے کے ہونے کی نوبت ہوئی، محل سے لگا تابا دیوان عام، عجب طرح کا ایک ہوا اژدہام، چلے لے کے نظریں وزیر و امیر، لگے کھینچنے زر کے توڑے فقیر، دیے شاہ نے شاہزادے کے ناؤں، مشائخ کو اور پیر زادوں کو گاؤں، امیروں کو جاگیر لشکر کو زر، وزیروں کو الماس و لال و گوہر، خواصوں کو خوجوں کو جوڑے دیے، پیادے جو تھے ان کو گھوڑے دیے، خوشی سے کیا یہاں تلک زر نثار، جسے ایک دینا تھا بخش ہزار، کیا بھانڈ اور بھکتیوں نے ہجوم، ہوئی آہے آہے مبارک کی دھوم، لگا کنچنی چونا پرتی تمام، کہاں تک میں لوں نرتکاروں کا نام، جہاں تک کہ سازندے تھے ساز کے، دھنی دست کے اور آواز کے، جہاں تک کہ تھے گائک اور تنتکار، لگے گانے اور ناچنے ایک بار، لگے بجنے قانون و بین و رباب، بہا ہر طرف جوئے عشرت کا آب، لگی تھاپ طبلوں پہ مردنگ کی، صدا اونچی ہونے لگی چنگ کی، کماچوں کو سارنگیوں کو بنا، خوشی سے ہر ایک ان کی طربیں ملا، لگا تار پر موم مرچنگ کے، ملا سر تنبوروں کے یک رنگ کے، ستاروں کے پردے ملا کر درست، بجانے لگے سب وہ چالا کو چست، گئی بین کی آسماں پر کمک، اٹھا گنبدے چرخ سارا دھمک، خوشی کی زبس ہر طرف تھی بساط، لگے ناچنے اس پہ اہل نشاط، کناری کے جوڑے چمکتے ہوئے، دو پاؤں میں گھنگرو جھنکتے ہوئے، دو بالے چمکتے ہوئے کان میں، پھڑکنا دو نتھنے کا ہر آن میں، کبھی دل کو پاؤں سے مل ڈالنا، نظر سے کبھی دیکھنا بھالنا، کسی کے وہ مکھڑے پہ نتھ کی پھبن، کسی کے چمکتے ہوئے نورتن، وہ دانتوں کی مسی وہ گلبرگ تر، شفق میں عیاں جیسے شام و سحر، وہ گرمی کے چہرے کہ جوں آفتاب، جسے دیکھ کر دل کو ہو اضطراب، چمکنا گلوں کا صفا کے سبب، وہ گردن کے ڈورے قیامت غضب، کبھی منہ کتیں پھیر لینا ادھر، کبھی چوری چوری سے کرنا نظر، دوپٹے کو کرنا کبھی منہ کی اوٹ، کہ پردے میں ہو جائیں دل لوٹ پوٹ، ہر ایک تان میں ان کو ارمان یہ کہ دل لیجئے تان کی جان یہ، کوئی فن میں سنگیت کے شعلہ رو، برم جوگ لچھمی کی لے پر ملو، کوئی 1.5 گز ہی میں پاؤں تلے، کھڑی عاشقوں کے دلوں کو ملے، کوئی دائرے میں بجا کر پرن، کوئی ڈھم ڈھمی میں دکھا اپنا فن، غرض ہر طرح دل کو لینا انہیں، نئی طرح سے داغ دینا انہیں، کبھی مار ٹھوکر کریں قتل عام، کبھی ہاتھ اٹھا لیویں گرتے کو تھام، کہیں دھرپت اور گیت کا شور و غل، کہیں قول و قلبانہ و نقش و گل، کہیں بھانڈ کے ولولوں کا سما، کہیں ناچ کشمیریوں کا وہاں، منجیرا پکھاوج گلے ڈال ڈھول، بجاتے تھے اس جا کھڑے باندھ غول، محل میں جو دیکھو تو ایک اژدہام، مبارک سلامت کی تھی دھوم دھام، وہاں بھی تو تھی عیش و عشرت کی دھوم، پری پیکروں کا ہر ایک جا ہجوم، چھٹی تک غرض تھی خوشی ہی کی بات، کہ دن عید اور رات تھی شب برات۔ اس کے بعد جس روز شہزادہ 12 برس کا ہوا، شہر میں اس کا شاہانہ جلوس نکالنے کا فیصلہ کیا گیا، اور جلوس سے پہلے شہزادے نے غسل کیا
اور جب اس کے پاؤں کے تلوے دھوئے گئے تو کیا کیفیت ہوئی؟ میر حسن دہلوی کی زبانی سنیے۔ گیا حوض میں جو شہب نظیر، پڑا آب میں عکس ماہ منیر، وہ گورا بدن اور بال اس کے تر، کہے تو کہ ساون کی شام و سحر، نمی کا تھا بالوں کی عالم عجب، نہ دیکھی کوئی خوب تر اس سے شب، کہوں اس کی خوبی کی کیا تجھ سے بات، کہ جوں بھیگتی جاوے صحبت میں رات، زمیں پر تھا ایک موجۂ نور خیز، ہوا جب وہ فوارہ ساں آب ریز، زمرد کی لے ہاتھ میں سنگ پا، کیا خادموں نے جو آہنگ پا، ہنسا کھلکھلا وہ گلے نو بہار، لیا کھینچ پاؤں کو بے اختیار، عجب عالم اس نازنی پر ہوا، اثر گدگدی کا جبیں پر ہوا، ہنسا اس ادا سے کہ سب ہنس پڑے، ہوئے جیسے قربان چھوٹے بڑے، دعائیں لگے دینے بے اختیار، کہا خوش رکھے تجھ کو پروردگار۔ شہزادہ اگرچہ 12 برس کا ہو گیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ ایک رات وہ اپنے محل کی چھت پر سویا تو ایک پری اسے اٹھا کر لے گئی، اور ایک روز اس پری کے اڑنے والے گھوڑے پر سواری کرتا ہوا شہزادہ بے نظیر اتفاقاً شہزادی بدر منیر کے باغ میں اتر گیا۔ وہ شہزادی کیسی تھی اور پھر اس کے باغ میں کیا ہوا؟ آئیے سحر البیان کے صفوں میں ان سوالوں کے جواب تلاش کریں۔ برس 15-20 کا سن و سال، نہایت حسین اور صاحب جمال، دیے کوہنی تکیے پہ ایک ناز سے، سرے نہر بیٹھی تھی انداز سے، خواصیں کھڑی ادھر ادھر تمام، ستاروں کا جوں ماہ پر اژدہام، وہ بیٹھی تھی سج دھج بنائے ہوئے، دل اس چاندنی پر لگائے ہوئے، ادھر آسماں پر درخشندہ مہ، ادھر یہ زمیں پر مہ چار دہ، پڑا عکس دونوں کا جوں نہر میں، لگا لوٹنے چاند ہر لہر میں، نظر آئے اتنے جو ایک بار چاند، زمانے کے منہ کو لگے چار چاند، عجب طرح کا حسن تھا جاں فضا، کہ مہ رو برو جس کے تھا ٹھیک را۔ کہوں اس کی پوشاک کا کیا بیاں، فقط ایک پشواز آب رواں، زبس موتیوں کی تھی سنجاف گل، کہے تو وہ بیٹھی تھی موتی میں تل، اور ایک اوڑھنی جوں ہوا یا حباب، جسے دیکھ شبنم کو آوے حجاب، صباحت صفا اس میں جھلکی ہوئی، پڑی سل سے کاندھے پہ ڈھلکی ہوئی، گریباں میں تکمہ ایک الماس کا، ستارہ سا مہتاب کے پاس کا، صفائی یہ پوشاک کی دیکھیو، نظر سوچ میں ہے کہ میلی نہ ہو، وہ ترکیب اور چاند سا وہ بدن، وہ بازو پہ ڈھلکے ہوئے نورتن، جڑاؤ وہ بالے کے حالے کا رشک، وہ موتی کے مالے کہ عاشق کا اشک، وہ آنکھوں کی مستی، وہ مژگاں کی نوک، کرن پھول کی اور بالے کی جھونک، وہ موتی کا دلڑا، وہ موتی کا ہار، صدا اشک غم دیدہ جس پر نثار، لگا دھگ دھگی پچ لڑا ست لڑا، سراسر گلے حسن اس کے پڑا، جڑاؤ دمکتی وہ چمپا کلی، رہے جس سے الماس کو بے کلی، تلے اس کے موتی لگے گرد گل، کہ جوں شبنم آلودہ ہو برگ گل، جہاں گیریوں کا کروں کیا بیاں، کہ اٹھتا تھا ہاتھوں سے اس کے فغاں، جواہر سے مینے کی ہیکل جڑی، کمر اور کولے کے نیچے پڑی، فقط موتیوں کی پڑی پائے زیب، کہ جس کے قدم سے گوہر پائے زیب، کسی کے کہاں ہاتھ وہ پاؤں آئے، جواہر جہاں پاؤں پڑ کے جائے۔ سراپا اگر ہو زباں میرا تن، سراپا میں اس کے کروں کیا سخن، سب اعضا بدن کے موافق درست، ہر ایک کام میں اپنے چالا کو چست، جہاں راستی چاہیے راستی، کجی جس جگہ چاہیے وہاں کجی، وہ مکھڑا جسے دیکھ مہ داغ کھائے، وہ نقشہ کہ تصویر کو حیرت آئے، جو کچھ چاہیے ٹھیک نک سک سے انگ، نزاکت بھرا سینوتی کا سا رنگ، کچھ ایک تمکنت اور کچھ ایک بانگ پن، غرض ہر طرح میں انوکھی بھبن، کرشمہ ادا غمزہ ہر آن میں، غرض دل بری اس کے فرمان میں، تغافل حیا ناز و شوخی غرور، ہر ایک اپنے موقع سے وقت ضرور، تبسم تکلم تراہم ستم، موافق ہر ایک حوصلے کے کرم، وہ ابرو کہ محراب ایوان حسن، جھکے شاخ نخل گلستان حسن، نگاہ آفت و چشم عین بلا، مجا دے صفوں کو الٹ برملا، درے گوش جب اس کا تابندہ ہو، صدف کا دل صاف شرمندہ ہو،
وہ بینی کہ جس کی نہیں کچھ نظیر، ہے انگشت قدرت کی سیدھی لکیر، نہیں رتب و یابس کا یہاں کچھ حساب، بیاض گلو سب کی سب انتخاب، وہ ساعد وہ بازو بھرے گول گول، برابر ہو الماس کے جس کا مول، وہ دستے ہنا بستہ خوبی کے باب، شفق میں ہجوم پنجے آفتاب، کمر کو کہوں کیونکہ میں اس کی ہیچ، نہ آوے نظر تو ہے قسمت کا پیچ، قد و قامت آفت کا ٹکڑا تمام، قیامت کرے جس کو جھک کر سلام، وہ اٹ کھیلیاں اور اس کی وہ چال کہ دل جس سے عالم کا ہو پائے مال، بنا کپ کیسی ہی گو چال لائے، کہاں پر وہ رفتار کو اس کی پائے، الگ چال اس کی کوئی کیا چلے، یہ انداز سب اس کے پاؤں تلے، عجب پشت پا صاف انگشت پا، کفے پا دکھاوے سرے پشت پا، یہ قدرت کا دیکھا جو اس نے خیال، کہا شاہزادے نے یا ذوالجلال۔ درختوں سے وہ دیکھتا تھا نہاں، کسی کی نظر جا پڑی ناگہاں، یہ چرچا جو پھیلا تو ظاہر ہوا، ہر ایک حال سے اس کے ماہر ہوا، یہ سن ایک سے ایک وہاں سب کی سب، پھریں برگ گل کی طرح غنچہ لب، جو دیکھیں تو شعلہ سا روشن ہے کچھ، درختوں کا روشن سا آنگن ہے کچھ، کسی نے کہا کچھ نہ کچھ ہے بلا، کسی نے کہا چاند ہے یہاں چھپا، کسی نے کہا ہے پری یا کہ جن، کسی نے کہا ہے قیامت کا دن، لگی کہنے ماتھا کوئی اپنا کوٹ، ستارہ پڑا ہے فلک پر سے ٹوٹ، ہوئی صبح شب کا گیا اٹھ حجاب، درختوں میں نکلا ہے یہ آفتاب، کسی نے کہا دیکھیو اے بوا کھڑا ہے کوئی صاف یہ مردوا، کسی نے کہا یہ تو دلدار ہے، کسی نے کہا کچھ یہ اسرار ہے۔ یہ آپس میں باتیں جو ہونے لگیں، اشاروں سے گھاتیں جو ہونے لگیں، گئی بات یہ شاہزادی کے گوش، یہ سنتے ہی جاتا رہا اس کا ہوش، کہا میں تو دیکھوں یہ کہہ کر اٹھی، گیا سنسنا جی تو رہ کر اٹھی، خواصوں کے کاندھے پہ دھر اپنا ہاتھ، عجب ایک ادا سے چلی ساتھ ساتھ، کچھ ایک خوف سے ہول کھاتی ہوئی، دھڑک اپنے دل کی دکھاتی ہوئی، کئی ہمدمیں تھیں جو کچھ پڑھیں، دعائیں وہ پڑھ پڑھ کے آگے بڑھیں، گئیں جب وہ کر کے دل اپنا کرخت، وہاں جس جگہ تھے وہ باہم درخت، لگیں جھانکنے سب کے سب وہ شریر، یکایک نظر وہاں پڑا بے نظیر، جو دیکھیں تو ہے ایک جوان حسیں، کھڑا ہے وہ آئینہ سا محجبیں، برس 15 یا کہ 16 کا سن، مرادوں کی راتیں جوانی کے دن، ولے عشق کی تیغ کھائے ہوئے، کھڑا دل کسی پہ لگائے ہوئے، یہ دیکھا جو عالم تو غش کر گئیں، وہ جتنی کہ آئیں تھیں سب مر گئیں۔ سحر البیان، غرض یہ کہ یہ قصہ اسی طرح آگے چلتا ہے، بہت سی دشواریاں پیش آتی ہیں، لیکن بالآخر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ مثنوی دوسری مثنویوں سے مختلف ہے، اور اسی پر ہم سحر البیان کا مطالعہ ختم کرتے ہیں۔ آج شریک مطالعہ تھے منصور موجز۔ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔